حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قیامت کے دن 3 طرح کے لوگوں کے بالمقابل میں ان کا فریق ہوں گا، یعنی اپنے حق کو طلب کرنے کے لیے میں خود ان کے سامنے ایک فریق بنوں گا۔ وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلا وہ شخص ہے جس نے کچھ دینے کے لیے میرے نام کی قسم کھائی ہو، یعنی کوئی وعدہ کیا ہو اور وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائی ہو اور بعد میں وعدہ خلافی کر گیا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور میں اس کے سامنے فریق بن کر کھڑا رہوں گا۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ جو آزاد انسان کو غلام بنا کر فروخت کر دے اور اس سے حاصل ہونے والی رقم استعمال کر لے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو کسی کو مزدوری پر رکھے اور اس سے کام تو پورا لے مگر اس کی جو اجرت متعین کی تھی وہ پوری نہ دے یا بالکل ہی نہ دے۔ حدیث مبارکہ میں 3 شخص کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فریق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا وہ شخص ہے کہ جو کوئی وعدہ کرے اور اپنے وعدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھائے اور پھر عظمت الہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بھول کر وعدہ خلافی کر جائے۔ اب آپ غور کریں کہ اولاً تو صرف وعدے کو توڑنا ہی حدیث مبارکہ میں نفاق کی علامت بتلایا گیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص وعدے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا لے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے قیامت کے دن میں اس کا فریق بن کر کھڑا رہوں گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد کو غلام بنا کر فروخت کر دیا ہو، اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مزدور سے مزدوری پوری کرائے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مزدور کی جانب سے فریق بن کر اس کا حق وصول فرمائیں گے۔ یہ ایک ایسا انسانیت کو ختم کرنے والا عمل ہے کہ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس سوائے ذلت و رسوائی کے کچھ نہ ہوگا۔ مگر افسوس ہے کہ آج اس چیز کو ایک فن اور ہنر تصور کیا جاتا ہے اور مزدور کو تنخواہ دیا جاتا ہے۔ یہاں اس قسم کی تمام صورت وعید میں داخل ہیں کہ مثلا مزدوری تو دی جائے مگر جو متعین کی تھی اس سے کم دی جائے، یا پھر ٹال مٹول کرنے پر یا ذلیل و رسوا کرنے کے بعد دی جائے۔